فی شان حق حبیب ہی مخبرم و آمیرہ سیر لامکان سے طلب ہوئی سیر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلا نبی ہرے کوئی عد ہے ان کے عروج کی کہ بلغ العلا بے کمال ہی اور روح مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہمہ ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت تجا بے جمال ہی کشفت تجا بے جمال ہی اور یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی سر حشر نعرہ امتی خسنت جمی او خصال ہی خسنت جمی او خصال ہی اور با خدا ہے عشق محمدی اور با خدا ہے عشق محمدی اور ہر ذکر اور فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ تمامی احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے بآواز بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و ثنا اللہ کے ساتھ عزت و احترام اسٹیج کی زینت مہمانان گرامی القدر عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعلہ بیاں حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فیصل آسی صاحب جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے میں ان کو اپنی طرف سے اور جملہ انتظامیہ کی طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں تو جتنے بھی احباب یہ پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے معزز مہمان اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اس لیے اب تمامی احباب قریب قریب آ جائیں اور جتنے بھی احباب یہ دائیں بائیں ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تمامی احباب پنڈال میں تشریف لائیں چونکہ ہمارے معزز مہمان اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں اور چند لمحوں کے بعد انشاءاللہ مائک ان کے حوالے کرنے والا ہوں اور محفل پاک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس لیے ایک مرتبہ پھر میں آپ تمامی احباب سے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں ایک ایک قدم آگے چلیں حرکت میں برکت ہے کل یہی جگہ آپ لوگوں کے لیے قیامت کے دن گواہ بن جائے گی کہ انہوں نے ایک ایک قدم آگے چل کر اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی سنا تھا اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر بھی سنا تھا اور اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے بندوں کا ذکر بھی سنا تھا اس لیے تمامی احباب ادب سے ملتمس ہوں چونکہ میں میزبان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قریب قریب آ جائیں کیونکہ جب مہمان آ کے کہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا اس لیے آپ تھوڑے تھوڑے ایک ایک قدم آگے چلیں تو سامعین ذی وقار اب بلا تاخیر اس محفل پاک کا آغاز ہونے جا رہا ہے ہر محفل پاک کا آغاز رب ذوالجلال کی لاریب اور بے عیب کتاب سے کیا جاتا ہے جس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہر ایک شاعر بھی اپنے انداز میں کچھ یوں لکھتا ہے کہ صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا ہر منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا اور جب ہو جس تعظیم ہو جس کے دل میں سرکار دو عالم کی نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار دو عالم کی ہر عبادت وہ لا کرے مسلمان ہو نہیں سکتا ذرا گج کے کہہ دیجئے سبحان اللہ تو آپ کی انہی محبتوں میں دعوت دینے جا رہا ہوں قاری القرہ نجم القرہ فخر القرہ قاری عبدالجبار صدیقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کریں ان کی آمد سے قبل تمامی احباب نے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعروں کی گون میں استقبال کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله
الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله.
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کر رہے تھے. اتنی خوبصورت آواز کے دل چاہ رہا تھا کہ آپ تلاوت کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تو سامعین ذی وقار اکتفا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امی جان بتائیے میرے نبی کے اخلاق کیسے ہیں. تو سامعین ذی وقار میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے. تو سامعین ذی وقار پھر میرا دل کچھ یوں کہتا ہے کہ چہرہ حضور کا والضحیٰ قرآن، چہرہ حضور کا والضحیٰ قرآن، ہرے زلفیں حضور کی، واللیل اذا سجا قرآن، ہرے زبان حضور کی، وما ینطقو عن الہوا قرآن، ہرے سینہ حضور کا، علم نشرح لک صدرک قرآن، ہرے ہاتھ حضور کے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما قرآن، ہرے ذکر حضور کا، ورفعنا لک ذکرک قرآن، ہرے چادر حضور کی، یا ایوہ المدثر قرآن، ہرے کالی کملی حضور کی، یا ایوہ المزمل قرآن، ہرے رحمت حضور کی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن، ہرے شہر حضور کا، لا اقسمو بہذا البلد قرآن، ہرے نام نامی محمد کا، محمد الرسول اللہ قرآن. ذرا گج کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضور گھر میں تو قرآن گھر میں، حضور باہر تو قرآن باہر، حضور عرش پہ تو قرآن عرش پہ، حضور فرش پہ تو قرآن فرش پہ. لوگوں آپ مجھے داد دو یا نہ دو، میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے وسیلے سے بندہ ناچیز آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب نے بیان کی ہے حافظ قرآن کی شان کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا، ہر جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا، اور جہاں پہ جا کر کرے گا وہ اپنی تلاوت کا اختتام ارے وہی پہ ہوگا حافظ قرآن کا مقام. تو پھر مجھے کہنے دیجئے یاسین ہو، مزمل ہو، مدثر ہو کے رحمان، الحمد سے والناس تک ایک ہی فرمان. تعریف میرے سرکار کی ہر آیت قرآن اجمال کی تفصیل میں توصیف نبی ہے، قرآن کا مفہوم ہی تعریف نبی ہے. اور مولوی عبدالستار رنگیلے آپ کا قلم تڑپتا ہے، کچھ یوں لکھ بیٹھتے ہیں کہ والضحیٰ مکھڑا تے واللیل زلفاں، اے صورت رب دے یار دیئے، والشمس تے والقمر بیکھو، اے شان اللہ دے پاک دلدار دیئے، اور کرام عاجز بیاں کی یارو خود مدحہ او ذات رب غفار دیئے. تو عام میں مختصر وقت کے لیے عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد ریاض صاحب امام مسجد حاضہ کہ آئیں اور عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। रोनके जिंदगी आप हैं रोनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है क्यों हो मुझे को कमी आप हैं क्यों हो मुझे को कमी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं कौन होगा इमाम पे सफ़े अंबिया कौन होगा इमाम में सफ़े अंबिया बोले सारे नबी आप हैं बोले सारे नबी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं ख्वाजाए ख्वाजगा फाताहे कादिया ख्वाजाए ख्वाजगा फाताहे कादिया पीर मेरे अली आप हैं पीर मेरे अली आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं शाह है बरशिकर शामले पंजतर शाह है बरशिकर शामले पंजतर या अली आप हैं या अली आप हैं रोनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अकीदत और मोहब्बत के पुल चावर फरमा रहे थे। आइए तस्कीने दिले जार की बातें करें, आइए तस्कीने दिले जार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें और बुलबुलें करती रहें गुल के चमन की गुफ्तगू। आओ हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें, आओ हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। तो अब मैं अकीदत और मोहब्बत के पुल उछावर करने के लिए मुल्तमिस हूँ कारी मोहम्मद इफ्तिखार साहब से कि आएँ और अकीदत और मोहब्बत के पुल उछावर फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سارے محبت سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مختصر حمد و صلات کے بعد آج کی اس بابرکت محفل میں تشریف فرما انتہائی عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد عبدالجبار صدیقی صاحب عظیم مداح حبیب جو ہمارے پاس تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اہلیان خواص کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا محمد فیصل آسی صاحب عظیم مداح حبیب، حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا صاحب نقیب محفل نقیب نقطہ دان، علامہ محمد ساجد نقشبندی صاحب، دیگر جامع احباب جو سپاہ کی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، میں سب کو صمیم قلب سے سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں. میں مختصر حاضری لگاؤں گا، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے احباب میرے ساتھ مل کر بارگاہ سید الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. گونج پڑ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی عطا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی عطا دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. سارے محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شہزادہ گولڑا پیر سید نصیر الدین سیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام، مشہور زمانہ کلام ہے. سارے احباب میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. شامل ہو جائے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب
دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ قابل توجہ شعر سماعت فرمائیں۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ پاپا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ پاپا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام نبی لے کر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیب آخر سائل تو پرانا ہے۔ منقبت صدیق اکبر 3 اشعار پڑھ کے اجازت چاہوں گا، سارے احباب توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ہاں سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ بڑا قابل توجہ شعر، عرض کی صدیق نے عرض کی صدیق نے پیش رسول کہ مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مل گیا تجھ کو لقب
किस कदर वो बकर तेरी शान है, किस कदर वो बकर तेरी शान है, मुझ पे यारे गार का एहसान है। बड़ा खूबसूरत शेर। जानशीन मुस्तफा सिद्दीक है, किस कदर अजमत की ये बुरहान है, किस कदर अजमत की ये बुरहान है। सरवरे को नैन का फरमान है, सरवरे को नैन का फरमान है। मौलाए अली करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा अली अली करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा अली अली बख्ता वाले ने लोगों जिन्ना दा नारा अली अली जिन्ना दा नारा अली अली जे करना चाहना तू इबादत अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर सिरां दा काबाए मक्के अंदर दिलां दा काबा अली अली दिलां दा काबा अली अली करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली बख्ता वाले ने लोगों जिन्ना दा नारा अली अली माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अकीदत और मोहब्बत के पुल नछावर फरमा रहे थे। सामने ज़ी वकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। अब हमारे मुअज़्ज़ज़ नाखान स्टेज की ज़ीनत बनने वाले हैं और ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने कहा कि मैं पहले यहाँ पे नात पढ़ूंगा, लेकिन हमारा तो दिल चाह रहा था कि आखिर पे उनकी नात हो, लेकिन ये उनकी अपनी मोहब्बत कि उन्होंने कहा कि पहले मैं नात पढ़ूंगा। इसलिए आप तमाम अहबाब करीब करीब आ जाएं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टेज की ज़ीनत बनने वाले हैं, तो सामिनी ज़ी वकार के ही कलाम के साथ माइक उनके हवाले भी करने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग करीब करीब आ जाएं, हरकत में बरकत है। थोड़े थोड़े आगे आएँ, चूँकि अल्लाह के वली के दर पे आए हैं। जितने करीब से अल्लाह के वली का जिक्र सुनेंगे इतना ही ज्यादा आपको सरूर भी आएगा। करीब करीब आ जाएं कि जिनकी रब ने शान बढ़ाई क्या वो हम तुम जैसे हैं, आओ तुमको ये बतलाऊं प्यारे आका कैसे हैं। जरा गज के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिनकी रब ने शान बढ़ाई क्या वो हम तुम जैसे हैं, आओ तुमको ये बतलाऊं प्यारे आका कैसे हैं। हरे काबे को सजदे में झुकाओ फिर कहना हम तुम जैसे हैं, आओ तुमको ये बतलाऊं प्यारे आका कैसे हैं। हरे कंकर से कलमा तो पढ़ाओ फिर कहना हम तुम जैसे हैं। जिनकी रब ने शान बढ़ाई क्या वो हम तुम जैसे हैं। हरे दीन मिला उनके दम से, दीन मिला उनके दम से, कुरान मिला उनके दम से, जिक्रे खुदा करने वालों रहमान मिला उनके दम से। एक वही तो खुद पे लाओ फिर कहना हम तुम जैसे हैं। जिनकी रब ने शान बढ़ाई क्या वो हम तुम जैसे हैं। आओ
تم کو یہ بتلاؤں پیارے آقا کیسے ہیں۔ ارے تم جبریل کو اپنے پاس بلاؤ، پھر کہنا ہم تم جیسے ہیں۔ ڈوبے سورج کو واپس پلٹاؤ، پھر کہنا ہم تم جیسے ہیں۔ چاند کو دو ٹکڑوں میں دکھاؤ، پھر کہنا ہم تم جیسے ہیں۔ جن کی رب نے شان بڑھائی کیا وہ ہم تم جیسے ہیں۔ آؤ تم کو یہ بتلاؤں پیارے آقا کیسے ہیں۔ آؤ تم کو یہ بتلاؤں پیارے آقا کیسے ہیں۔ ان کی خاطر یہ عالم تخلیق ہوئے سارے، ان جیسا کوئی ایک کام ہی کر کے دکھاؤ۔ کھارا پانی شہد بناؤ، کھارا پانی شہد بناؤ، پھر کہنا ہم تم جیسے ہیں۔ ارے انگلیوں سے چشمے تو بہاؤ، پھر کہنا ہم تم جیسے ہیں۔ جن کی رب نے شان بڑھائی کیا وہ ہم تم جیسے ہیں۔ اور ان کا ان کو مدثر ہوش دلا دو، نکتہ چینیوں کو سمجھا دو، ٹوٹے دل کو جوڑ نہ پائے ان کو خود سا کہنے والے، جوڑ کے ٹوٹے ہاتھ دکھاؤ، پھر کہنا ہم تم جیسے ہیں۔ جن کی رب نے شان بڑھائی کیا وہ ہم تم جیسے ہیں۔ تو سامعین زی وقار ہمیں ملا طاہر عقیدت اور محبت کے پل نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ عالمی شہرت یافتہ سناہان بلبل مدینہ، بلبل کشمیر، قبلہ محمد فیصل آسی صاحب، آپ سے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل تمام احباب نے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعروں کی گونج میں اپنے معزز مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بزم، آج کی یہ تقریب عرس پاک جناب حضرت قبلہ میاں عباس علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت اس محفل پاک کے توسل سے آپ کی قبر انور پر کروڑ ہار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل علاقہ کو، بالخصوص محترم ماسٹر محمد بشارت صاحب کو اور آپ کی پوری انتظامیہ کمیٹی کو، جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو یہ خوبصورت محفل سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ سٹیج کی زینت علماء کرام، سناہان مصطفیٰ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ ایسے ساؤنڈ اپریٹر بڑے ہی اچھے انداز سے ساؤنڈ اپریٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت محفل پاک کی توسل سے ان کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل سناہان مصطفیٰ نے اپنی اپنی حاضری بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کی۔ محترم قاری محمد افتخار نقشبندی صاحب نے بھی بڑے ہی اچھے انداز میں حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کی۔ اور میرے بعد انشاءاللہ عظیم مداح حبیب خطۂ آزاد کشمیر و پاکستان کی خوبصورت آواز محترم محمد حسن رضا نقشبندی صاحب، انشاءاللہ میرے بعد آپ کی حاضری ہوگی۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں آپ سے قبل پڑھوں گا، آپ مہمان ہیں تو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، تو میں نے کہا نہیں، آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، میں آپ سے پہلے پڑھوں گا۔ تو یہ ان کی محبت ہے کہ بندہ نچیز کو اس بابرکت محفل میں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو نبی کی نعت سننے کے لیے آیا ہے اس محفل میں، جو نبی کی نعت سننے کے لیے آیا ہے، دوسرے سے میری بات ہی نہیں ہے، جو نبی کی نعت سننے کے لیے آیا ہے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اسی ذوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیے، اور اس یقین سے پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے آقا گنبد حضرہ میں ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک باری تسم پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ یا، آخر تک سبھی کی آواز آنی چاہیے۔ صلی اللہ چاند کو توڑ کے، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آقا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آقا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، کعبے والمومایا، کہہ دو سبحان اللہ، کعبے والمومایا، کعبے والمومایا، او ایک سوہنا تو لگنا ہے، تو جا پھر بھی تو مایا، ایک سوہنا تو لگنا ہے، تو جا پھر بھی تو مایا، جنو جنو مانے وہ بولے، ایک سوہنا تو لگنا ہے، تو جا پھر بھی تو مایا، ایک سوہنا تو لگنا ہے، تو جا پھر بھی تو مایا، ایک سوہنا سوہنا سوہنا، ایک سوہنا سوہنا سوہنا، ایک سوہنا تو لگنا ہے، تو جا پھر بھی تو مایا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام کا آغاز درود اہل بیت سے کرتا ہوں، محبت کے ساتھ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
محمد والا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین والا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ بہت ہی آسان درود ہے، مشکل نہیں ہے، یقیناً سبھی کو یاد ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہے اس کو اجازت ہے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، لیکن جس کو یاد ہے جو محبت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے محبت کے ساتھ بولے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پہ پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے. حضور کی ذات پہ صرف میں یا آپ ہی درود نہیں پڑھتے. سنیے شاعر کیا لکھتا ہے کہ پیارے نبی کی ذات پہ پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پہ پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پہ سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبھی حضرات ذرا مل کر پڑھیے، آج بابا جی کے عرس میں آئے ہیں، سبھی حضرات مل کر پڑھیے تاکہ سبھی کی طرف سے ایصال ثواب کا تحفہ جمع ہو جائے. محبت کے ساتھ سبھی حضرات بولیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پہ سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہیں تیرے کرار پر درود. اللہ کے شیر ہیں تیرے
کر یار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم کہہ دو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ آئیے ایک بڑا ہی پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے۔ سرکار کے لب و رخسار کی بات ہو رہی ہے، سرکار کے لب و رخسار کی بات ہو رہی ہے، اور جو سرکار کے حسن پہ نہیں بول سکتا وہ کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ محبت کے ساتھ سبھی حضرات ذرا مل کر پڑھیے تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے۔ ویکھو 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 میرے سرکار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے۔ مکھ چند بدر شاشانیے، مکھ چند بدر شاشانیے، مکھ چند بدر شاشانیے، مکھ چند بدر شاشانیے، متھ چمکت لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، محمور اکھیں مد بریاں، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے، لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے۔ اور شعر سماعت فرمائیں، اتنا کمال کا شعر ہے، اس شعر کے لیے ایڈوانس میں ہی سبھی سبحان اللہ کہہ دیں۔
محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. اپنا بنائی جان دے جنو جنو ویکھ دے. اپنا بنائی جان دے جنو جنو ویکھ دے. جو سرکار کو ایک نظر دیکھتا ہے یا سرکار جس کو دیکھتے ہیں وہ سرکار کا ہی ہو جاتا ہے. اور شاعر لکھتا ہے اپنا بنائی جان دے جنو جنو ویکھ دے. اپنا بنائی جان دے جنو جنو ویکھ دے. اپنا بنائی جان دے جنو جنو ویکھ دے. سونے دیا نینا والے وار بڑے سونے نے. لب بڑے سونے رخ سار 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 بڑے سونے نے. اس صورت نو میں جانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا. جانا کھا کہ جان جہانا کھا. سچ آکھا کہ رب دی میں شانا کھا. جس شان تو شانا سب پنیاں. لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے. لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے. لب بڑے سونے رخ سار بڑے سونے نے. ایک منظر مدینے کا. امام حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں. حضرت عمر فاروق نے دیکھا. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے. کتنی پیاری سواری ہے جس پر امام حسین سوار ہیں. کتنی پیاری سواری ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھیں اور شاعر کا شعر سنیں اور سرکار کا جواب سنیں. آگے سے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا آپ شعر سماعت فرمائیں. آکھیا فاروق نے سواری بڑی سونی آکھیا فاروق نے سواری بڑی سونی آکھیا فاروق نے سواری بڑی سونی سونے فرمایا اے سوار بڑے سونے نے لب بڑے سونے رخ سار 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 بڑے سونے نے. ایک کلام اعلی حضرت تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑا ہی پیارا کلام محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. نور خدا نے کیا کیا نور
کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکین نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے پسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے پسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں۔ آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا، بڑھ گئی ہی اس نے پایا، جتنا کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ آخر میں منقبت کے دو اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ سبھی حضرات میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کرم نسلوں پہ جو میری ہوا، زہرا کا صدقہ ہے، کرم نسلوں پہ جو میری ہوا، زہرا
کا صدقہ ہے کرم نسلوں پہ جو میری ہوا زہرا کا صدقہ ہے میرے دامن میں جو بھی ہے میرے دامن میں جو بھی ہے برا زہرا کا صدقہ ہے میرے دامن میں جو بھی ہے برا زہرا کا صدقہ ہے۔ بڑا ہی پیارا شعر، گدائے فاطمہ بن گئے خدا کے در پہ جھکتا ہوں گدائے فاطمہ بن گئے خدا کے در پہ جھکتا ہوں ہے سجدوں میں میرے جتنا ہے سجدوں میں میرے جتنا مزہ زہرا کا صدقہ ہے میرے دامن میں جو بھی ہے برا زہرا کا صدقہ ہے ترکے یار محبتاں والے دل لہ کے نال ہاں سے او دل نہیں لگدا یار محمد جائے کیڑے پاسے ولی اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے او دنیا او تو ٹر کے نالے خاموشی اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ دوران نعت ہمارے اسٹیج کی زینت بنے پیر طریقت راہبر شریعت پیر شمس العارفین غزنوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے علاقے کی خطیب یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق صاحب، میں ان کو اپنی طرف سے اور جملہ انتظامیہ کی طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعلہ بیاں حضرت علامہ مولانا عبدالجبار صدیقی صاحب کہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حضرات ذوق شوق عقیدت محبت سے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ اسلام، خطیب نکتہ داں حضرت علامہ مولانا پیر محمد شمس العارفین صاحب نقشبندی غزنوی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف، آپ کی موجودگی میں یہاں میرا کھڑا ہونا یا کچھ مروزات عرض کرنا میں تو یہ انتہائی بے ادبی سمجھتا ہوں. ہم سارے دربار شریف کے غلام ہیں اور سارے نوکر ہیں، تو نوکروں کا کام ہے کہ وہ ان جیسی ہستیوں کی بس نوکری کرنا. آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو میں 5 کے 7 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور خطہ آزاد کشمیر کی خوبصورت آواز بلبل چمنستان رسالت، بلبل باغ مدینہ حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا نقشبندی صاحب اور یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب اور مجھ سے پہلے جنہوں نے بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی حضرت علامہ مولانا محمد فیصل عاصی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد افتخار صاحب، تمام خلفاء اور ماسٹر محمد بشارت صاحب، جتنی بھی حضرات موجود ہیں، قبلہ حسن رضا صاحب کے والد محترم صاحب، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. 1 تاریخ کو یہاں سائیں محمد مقصود رحمت اللہ تعالیٰ کا عرس پاک تھا، تو باتوں میں ایک بات آئی کہ ہم نے وہاں پر فلسطین کے وہ ہمارے مجاہد کہ جو ان یہودیوں کا بڑے ہمت اور بڑی استقامت کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں، ہم سب نے مل کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے اور ان کی ہمت کو سلام بھی پیش کرنا ہے. تو جتنے بھی حضرات، کافی یہ طویل اجتماع ہے، تو میں پیر صاحب کی اجازت سے کہ حضرات تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ جو درمیان میں خلا ہے یہ بھی مکمل ہو جائے جو پیچھے والے حضرات ہیں. تو حضرات یہ قرآن کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بس میں نے وہی آیت کریمہ اور انشاءاللہ جہاد کے اوپر 1-2 حدیث میں نے ذکر کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا ہے. تمام حضرات جن کو قرآن سے جتنی محبت ہے، پہلے تلاوت آپ نے سماعت فرما لی ہے، میں حاضری پہلے لگوا چکا ہوں، یہ ان کی محبت ہے، تب میں آپ کے حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس لیے جن کی جتنی قرآن سے محبت ہے وہ اتنی محبت میں سبحان اللہ کہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا
فرمایا نہ تم ہمت ہارو نہ تم غم کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا ان کنتم مؤمنین اگر تم کامل ایمان والے ہو اگر میری طرف توجہ ہے انشاءاللہ میں بات آگے کرنا لگاؤں ایک طرف حماس کے 30,000 مجاہدین ہیں ایک طرف یہودیوں کی 3 لاکھ کی فوج ہے ادھر اسلحہ بھی ہیں ادھر اللہ اکبر کا نعرہ ہے ادھر اسلحہ بھی ہے جدید اسلحہ بھی موجود ہے تمام جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے اور ادھر 30,000 کی تعداد ہے اور ادھر 3 لاکھ کی فوج ہے ادھر سارے سپر پاور جتنے بھی ملک ہیں ان کی حمایتیں بھی ان کو حاصل ہیں لیکن ادھر سے گولے جو اپنی طرف سے انہوں نے بڑے پاورفل تیار کیے ہوئے وہ ادھر سے برسائے جا رہے ہیں ادھر نبی کے غلام اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ان کو جواب عنایت فرما رہے ہیں اور ہر ایک مجاہد کی زبان پر یہی نعرہ ہے کہ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں سہارے ہیں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں سہارے ہیں ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارا نانا آخر تک ذرا ہاتھوں کو بلند فرما کے میرے ساتھ شامل ہو جائے اور فلسطین کے مجاہدوں کو یہاں سے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش فرمائے ہر ایک زبان پر نعرہ ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہم کو یہی کافی ہے سرکار اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور جس کو یہ روایت سمجھ آئے کوئی بندہ خاموش نہ رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو صحابی نے جنہ 10 سال میرے نبی دی خدمت فرمائی ہے بولو کتنے 10 سال میرے سونے لجپال نبی دی خدمت فرمائی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کریم اقرؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا میرا اللہ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے بتا میں اگر تجھے دنیا میں بھیج دو تو دنیا میں جانے کے لیے تیار ہے وہی بندہ کرے گا باری تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت مجھے مل جائے مجھے دنیا کی نعمتیں اتنی پیاری نہیں جتنی تیری جنت مجھے پیاری ہے بولو جتنی جنت مجھے پیاری ہے مجھے اتنی دنیا کی نعمتیں پیاری نہیں ہیں نہ مجھے بولو دنیا میں جانا پیارا ہے اتنے میں وہ اسلام کا مجاہد جس نے اپنے نبی کے نام پر جان کو قربان کیا ہے میرا اللہ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے بتا گا تمہیں میں تجھے دنیا میں بھیج دوں تو تو دنیا میں جانے کے لیے تیار ہے یا جنت میں رہنے کے لیے تیار ہے وہی مجاہد کرے گا اے باری تعالیٰ مجھے تو دنیا میں بھیج دے مجھے جنت اتنی پیاری نہیں جتنا تیرے نبی کے نام پر مرنا مجھے پیارا ہے
تو ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اے دین کے مجاہدوں تمہیں ہمارا سلام ہو، تمہیں ہمارا اے فلسطین دے مجاہدہ دا نام لیو، ہتھانوں بلا کر کے ذرا ان کی ہمت کو دونوں ہاتھوں تے سلام پہ فرمائے۔ اے فلسطین کے مجاہدوں تمہیں ہمارا سلام ہو، تمہیں ہمارا تنال ان مجاہدان بھی سلام پہ فرماؤ۔ اے کشمیر کے مجاہدوں تمہیں ہمارا نانا ذرا لطف نہیں آیا، ذرا ہتھانوں چاہ کے اپنی حاضری پہ فرماؤ۔ اے کشمیر کے مجاہدوں تمہیں ہمارا جان دے دی تم نے اپنے نبی کے نام پر، ایک میں لائے اول کے محافظوں تمہیں ہمارا، بولو تمہیں ہمارا۔ آخری بات ہے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ مصر کا شہر ہے اور ایک مصری ہے، کاریگری کا ہر فن وہ جانتا ہے۔ آہو سبحان اللہ۔ اس نے ایک ممبر تیار کیا اور اس ممبر کے اندر جتنے بھی اس کی کاریگری کے جوہر تھے وہ سارے اس نے اس ممبر کے اندر دکھائے۔ ایک وقت ایک بادشاہ کا ایک وزیر آیا تو وزیر نے وہ جب ممبر دیکھا تو جا کر بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، اگر تساں دا دربار تے او ممبر ہوئے تے گل بڑی سجنی ہے۔ آخو سبحان اللہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے سارے وزیروں کو کہا یہاں سے اشرفیوں کی تھیلیاں بھر کر لے جاؤ اور جا کر اس مستری سے ممبر اٹھا کر لے آؤ۔ جا کر سارے وزیر کہتے ہیں کہ آسن سارے او بادشاہ دے وزیراں تے آسان تو اڈا کول ایک ممبر لینے سے آیا، ان 10 قیمت کتنی ہے؟ تے مصری محبت نہ لکھنا ہے۔ اور سنو میں مصری ضرور ہاں پر ہر چیز میں بیچنا سے نہیں بنانا، کوئی دیکھنا سے ہی بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز بیچنے کے لیے نہیں، کوئی چیزیں خاص کسی جگہ کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ ساروں نے آ کر بادشاہ کو کہا حضور وہ ممبر بیچنا نہیں چاہتا، کسی خاص جگہ کے لیے اس نے یہ ممبر بنایا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو لے کر اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کو کہتا ہے کہ اے مصری، یہ جو ممبر تو نے بنایا ہے اسے میں اپنے دربار کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، جتنی قیمت تو نے لینی ہے لے لے، یہ ممبر ہمیں دے دے۔ اس نے جو محبت والا جواب دیا ہے نا، مجھے یقین ہے کہ جس کو قبلہ اول سے جتنی محبت ہے نا وہ اتنی محبت سے سبحان اللہ بھی کہے گا۔ مصری نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ممبر میں نے اس لیے بنایا ہے کہ جب مسجد اقصی آزاد ہوگی اور پھر وہاں یہ ممبر رکھواؤں گا اور مسجد اقصی کے خطیب کو کہوں گا اس پر بیٹھ کر ذرا مجھے اپنے نبی کی نعت سنا دے۔ اللہ پھر
یہ بات پورے مصر کے اندر مشہور ہو گئی، پورے مصر کے اندر یہ بات مشہور ہوگی، ہر ایک ممبر کو دیکھنے کے لیے آنے لگا۔ اب ایک قافلہ ممبر دیکھنے کے لیے آیا، اس قافلے کے اندر ایک 7 یا 8 سال کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے مصری کے ہاتھوں کو چوم کر کہا، اے بابا جی، نہ جانے آپ ہوں گے یا نہ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فلسطین میں فتح کروں گا اور مسجد اقصی میں ممبر بھی میں رکھواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وقت آیا کہ وہی بچہ ایک آرمی کے اندر بھرتی ہوا، فوج کے اندر بھرتی ہوا، پھر وہی بچہ آرمی کا چیف بنا۔ جو ہی آرمی کا چیف بنا، پھر جب جنگ ہوئی، فلسطین اس کے دور میں آزاد ہوا، اس نے کہا اور باتیں بعد میں ہوں گی، لیکن جس مصری نے محبت سے وہ ممبر مسجد اقصی کے لیے بنایا تھا، وہ ممبر وہاں سے اٹھاؤ، مسجد اقصی میں رکھو، اور مسجد اقصی میں رکھ کر اس بچے نے، وہی آرمی چیف ہے جسے زمانہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتا ہے، انہوں نے ممبر رکھوایا، کر کہا، اے خطیب صاحب، جہاں آپ نے یہ ممبر پر بیٹھ کر نبی کی نعت بننی ہے، وہاں جس نے ممبر بنایا اس کی روح کو ایصال ثواب بھی کر رہا ہے۔ تو قبلہ اول کے ساتھ یہ محبتیں تھی۔ حدیث شریف پڑھ رہا تھا، محلے کی ایک مسجد میں نماز پڑھیں گے، اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے، اللہ 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر قبلہ اول مسجد اقصی میں ایک نماز ادا فرمائیں گے، اللہ 5000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر مسجد نبوی شریف جاؤ، میرے نبی کی مسجد ہے، اس مسجد میں اگر نماز ادا فرمائیں گے، اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور مسجد حرم شریف کے اندر ایک نماز ادا فرمائیں گے، اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آخر میں میاں صاحب کے 2 اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ان سارے حضرات اچھیا والا سبحان اللہ کی اوڑ ہوتا آگے چلیے۔ ہاں میاں صاحب فرماتے ہیں، کچا رنگی للاری والا، کچا رنگی للاری والا، تے اے چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد، تے جے چڑھ جاوے نہیں لیندا۔ میاں صاحب کو کسی نے کہا، میاں صاحب جہاں جہاں جاتے ہیں آپ کی شاعری کہاں سے یہ مقام ملا؟ میاں صاحب نے کہا، میاں بننے ایڈا سوکھا نہیں، میاں بننے ایڈا سوکھا نہیں، تجدی میں مر جائے او میاں، قدرت نے سب پیدا کیتے، تے کوئی اچھا کوئی نیواں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔ سامعین ذی وقار، انتظار کی گھڑیاں ختم، اب ایک ہی کلام کے ساتھ مائک خطہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی خوبصورت آواز، بلبل مدینہ، بلبل کشمیر
جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا صاحب ان کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ کرم اج بالائے باما گیا ہے، کرم اج بالائے باما گیا ہے، ہر زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کانوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، ذرا گج کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو آپ کی انہی محبتوں میں عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوں عظیم مداح حبیب، عظیم مداح رسول جناب حضرت علامہ مولانا محمد حسن رضا صاحب، ان کی آمد سے قبل تمامی احباب نے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توہی قصہ مختصر بعد از حمد و صلاۃ، سٹیج کی زینت یادگار اسلاف حضرت علامہ و مولانا قاری محمد صدیق صاحب، عالم نبیل فاضل جلیل برادر محترم حضرت علامہ عبدالجبار صدیقی صاحب، اور دنیا نات کے اندر خوبصورت نام رکھنے والے برادر محترم حضرت علامہ و مولانا قاری و حافظ محمد فیصل آسی صاحب، اور انتہائی عزتوں کے لائق میرے مشفق، میرے مربی، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضور قبلہ پیر محمد شمس العارفین غزنوی زیدہ مجدہ زیب و زینت آستانہ عالیہ نیریاں شریف، ان کے ساتھ دیگر جمی مہمانان گرامی، خلفاء حضرات، اور اس خوبصورت باز میں تشریف فرما کریم لجپال آقا کے دیوان و عاشقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے لیے خوشبختی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چند ہی لمحات مجھے قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں اور ان علماء کی موجودگی میں حضور کی بارگاہ میں نعت کے چند لمحات میں حضور کی نعت میں پیش کرنے کے لیے یہ موقع مجھے فراہم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرمائے۔ سارے احباب انتہائی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور لیے ہوئے مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے بآواز بلند۔ سارے احباب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے، آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے، آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے، آج یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے۔ تم نے دیکھا، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، تم نے دیکھا، تم نے دیکھا،
تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے جے سہنا ہتھ پھل چھپاوے تے ہتھ پھلاں دا مان وداوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی تے سانو کدھر نظر نہ آوے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف گنیانی پر جنہ محمد عربی ڈیٹھا تے رج گئے دوئے جہانی تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی اتنا ذوق ہے اتنی محبت میں بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ خوبصورت کلام اور کلام ہے الحاج خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ کا پڑھا ہوا ایک قلعہ شاہ جی ہیں وہ لائیو پروگرام چل رہا ہے اور انہوں نے حکم بھی فرمایا ہے اور خوبصورت کلام ہے میں نے اس کے اندر انشاءاللہ ایک عقیدہ بھی خوبصورت آپ کو دینا ہے سماعت کیجئے گا اگر ہو سکے تو شامل ہو جائیے زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری 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 عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری الحمدللہ عمر بھر کی ہے کمائی یہ ہماری ساری آپ کے ایک اشارے
بخشے گا یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا پھر بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جائے گی بات بن جو پڑھ سکتا ہے پڑھ لے بات بن جائے گی بات بن ہو سکوں آس رہے مٹھے مدنی دے ہو سکوں آس رہے مٹھے مدنی دے سکوں آس رہے مٹھے مدنی دے سڑے حالت کرم ہزار ہو سے بکر و عمر عثمان و علی وہ بکر و عمر عثمان و علی وہ بکر و عمر عثمان و علی الحمدللہ سڈا کیتا ہے شرمانا نہیں گج کے بولنا ابو بکر و عمر عثمان و علی جی وہ بکر و عمر عثمان و علی وہ بکر و عمر عثمان و علی جڑا حق نہیں مندا ہے درنو علماء تشریف فرما ہے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے میں عقیدہ دے رہا ہوں سماعت کیجئے گا جڑا حق نہیں مندا ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راضی عمر دا منکر ہے او بشر دین تے نہیں آیا سنیو سنو صدیق دا سچ مشکوک ہے تے بد سچ زمین تے نہیں آیا ابو بکر و عمر عثمان و علی وہ بکر و عمر عثمان و علی جو شامل ہے ہاتھ بلند کرے ابو بکر و عمر عثمان و علی جی ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار ہو سر ہو سی کہر دی گرمی دی معاشر دے اتو جلوہ گر سرکار ہو سر جدے تابش سیرے گوندے آ او دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن مطلب بات بن جائے گی بات بن جائے گی محشر میں ہماری
میں پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں. یہ جو نسبتیں ہم لیے بیٹھے ہیں، ان نسبتوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سنیے گا. میں پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں. میں پل سے رات سے گزروں تو اس طرح گزروں. ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. بات بن جائے گے بات بن جائے گے بات بن جائے گے بات بن. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے تو بات بن جائے گے بات بن جائے گے بات بن جائے گے بات بن جائے گی. محشر میں ہماری ساری. حضرت نے کلام کا حکم فرمایا ہے، میں اس کے اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا. خالی نہ موڑی خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں. خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں. جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا. جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیا. اور بڑی توجہ کیجئے گا کہ تیرے منگتے ادا